برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کرے جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے۔ ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے، جس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا اور ان کی توبہ اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ سلف صالحین رحمہ اللہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو وہ اس بات کی دعا کرتے کہ اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو عبادات کی ہیں تو انہیں قبول فرما، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ مہینہ کس قدر اہم ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ محترم حضرات، آئیے اب چلتے ہیں ماہ رمضان کے مہینوں کی طرف۔ تو روزے کے لغوی معنی رکنے کے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی خاطر، اللہ رب العالمین کے خوشی کے خاطر صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے، بیوی سے ملاقات کرنے سے رکے رہنا۔ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اور رمضان اسلام کا چوتھا رکن بھی ہے۔ اس لیے جس کسی نے بھی بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھا، اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، یعنی اس نے بڑا گناہ کیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا۔ روزے دار سے کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ جب وہ تمام روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، بس کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، وعن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، اس لیے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کھایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ محترم حضرات، رمضان کے تعلق سے سب سے پہلے ہم سب اپنے دل کو ٹٹولیں کہ رمضان کو لے کر کے ہماری سوچ کیا ہے، رمضان سے ہم چاہتے کیا ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں
کہ رمضان کے بارے میں سوچ کر ہمیں اپنے نفس پر ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہے؟ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یار ایک ایسا مہینہ آ گیا، اب ہم کو بھوکا رہنا پڑے گا، 15 گھنٹے 14 گھنٹے ہم کو روزہ رکھنا پڑے گا، ایک گھنٹہ ہمیں تراویح پڑھنی پڑے گی۔ اگر دل کے کسی بھی کونے میں ایسا چل رہا ہے تو یہ بہت گڑبڑ معاملہ ہے، اس لیے کہ رمضان کی ساری برکت ڈیپینڈ ہے اس کے اوپر کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ رمضان سے چاہتے کیا ہیں، رمضان کو لے کر کے آپ سوچتے کیا ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، رمضان کا روزہ رکھنے پر اللہ کے پیارے نبی نے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں نماز پڑھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف۔ 3 حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور تینوں حدیث میں پچھلے تمام گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے، مگر ایک کنڈیشن لگائی ہے اللہ کے نبی نے، روزہ کے سلسلے میں بھی، تراویح کے سلسلے میں بھی اور لیلۃ القدر کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ایک کنڈیشن لگائی ہے۔ کیا ہے وہ کنڈیشن؟ ایمانا و احتسابا، آپ روزہ رکھیں، آپ تراویح کی نماز پڑھیں، آپ شب قدر میں عبادت کریں، آپ کے اندر 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 ایمان ہونا چاہیے۔ بہت سارے غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہیلتھ وائز اچھی چیز ہے، اس سے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم صحیح ہو جاتا ہے، لیکن کیا ان کو ثواب ملے گا روزے کا؟ کیا ان کو ثواب ملے گا روزے کا؟ ایمان نہیں ہے۔ اس ایمان کے ساتھ آپ کو روزہ رکھنا ہے کہ یہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، اس ایمان کے ساتھ آپ کو تراویح پڑھنی ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس ایمان کے ساتھ آپ کو شب قدر میں جاگنا ہے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات وَاحْتِسَابًا، بوجھ سمجھ کر نہیں، کھانا پوری نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو ثواب کی نیت رکھنا ہے کہ اس روزے کے ذریعے اللہ رب العالمین میری مغفرت کرے گا، یہ تراویح میرے گناہوں کا کفارہ بنے گی، یہ راتوں کو جاگنا میرے گناہ کو دھل دے گا۔ اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھنا ہے۔ تو یہ پہلی بات یاد رکھ لو میرے بھائیوں کہ رمضان کے تعلق سے ہمیں اپنی سوچ کو صحیح رکھنا ہے۔ ہمارے یہاں میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ رمضان کا نام آتے ہی ان کے چہرے پھیکے پڑ جاتے ہیں، رمضان کو وہ ایک بوجھ کی طرح ٹویٹ کرتے ہیں، رمضان شروع ہو جاتا ہے تو جب ان کے منہ سے بات نکلتی ہے تب وہ یہی کہتے ہیں کہ صاحب بڑی گرمی کا روزہ ہے، بڑی مشکل ہے، کیسے کیسے کر کے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کب یہ 10 روزہ مکمل ہوگا۔ یہ رمضان کی برکتوں کا مذاق ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی خوش ہوتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، تو اللہ کے نبی جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اپنے صحابہ کرام کو بشارتیں سنایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کو بشارتیں سنایا کرتے تھے، مبارکباد دیا کرتے تھے۔ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا
تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام سے کہتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیاما، او میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، بڑی برکت والا یہ مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دیے ہیں۔ اس مہینے کے آنے کے بعد غلقت ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے، اور ایک روایت میں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وصفدت فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیطانوں کو اس مہینے کے اندر قید کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے، ایک رات مغرب بعد سے شروع ہوتی ہے اور فجر تک وہ رہتی ہے، وہ رات ہے تو عام راتوں کی طرح، مگر اس ایک رات کا مقام یہ ہے خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کیلکولیٹر لے کے جوڑ لیجئے، 1000 مہینے تقریباً 84 سال مدت آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک رات 84 سال کے برابر ہے، نہیں، بہتر ہے، کتنی بہتر ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ اور آگے جو جملہ اللہ کے نبی نے استعمال کیا، من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، جو لیلۃ القدر کی عبادت سے محروم رہ گیا، جو بد نصیب اس رات بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا، اس رات بھی جو نیکیاں نہ کر سکا، اس رات بھی جو موبائلوں میں لگا رہا، اس ایک رات سے بھی اگر وہ محروم رہ گیا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَلَا حُرِمَ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُوم، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے، اس سے بڑا محروم کون ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، 2026 کا رمضان ہے، یہ 2025 کا رمضان بھی ہم نے دیکھا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پہلے ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن رمضان آنے سے پہلے اب وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ 2024 کے رمضان میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، تراویح بھی ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، روزہ بھی ساتھ میں رکھا کرتے تھے، سحری بھی ساتھ میں کرتے تھے، افطاری بھی ساتھ میں کھولا کرتے تھے، قرآن بھی ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے، کب کون سا حادثہ ہو جائے اور ہماری زندگی کی رونقیں ختم ہو جائے، ہمارے دل کی دھڑکن بند ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان دیا ہے، اس کا مطلب اللہ ہمیں ایک اور چانس دے رہا ہے، ایک اور موقع دے رہا ہے۔ میرے بندے، اب تک اگر تو نمازیں نہیں پڑھتا تھا، جا، میں نے تجھے نمازی بننے کا ایک موقع اور دے دیا۔ اب تک اگر شیطان تیرے اوپر حاوی تھا، تو زنا کیا کرتا تھا، تو حرام خوری کیا کرتا تھا، جا میرے بندے، میں نے تجھے سدھرنے کے لیے، تجھے اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہم نے تجھے ایک موقع اور دے دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ مت سمجھنا کہ 14 اور 15 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہنے کا حکم صرف تمہیں دیا گیا ہے، تم سے پہلے کی امتوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنا طریقہ بدل ڈالا۔
ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں بھی روزہ رکھا جاتا ہے، مگر وہ اس روزے کی حالت میں اناج نہیں کھا سکتے۔ کچھ ایسے روزے ہیں ان کے یہاں جہاں کھا تو سکتے مگر لیکوئڈ نہیں لے سکتے، پانی نہیں پی سکتے۔ لیکن اسلام نے ہمیں جو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس روزے میں آپ کے اوپر بنیادی طور پر 3 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، کچھ کھا نہیں سکتے۔ نمبر 2، کچھ پی نہیں سکتے۔ نمبر 3، اور بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ محترم حضرات، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، آپ کسی سے پوچھیں کہ مہینے کتنے ہوتے ہیں ایک سال میں، تو آپ کو جواب ملے گا 12۔ آپ ان سے پوچھو کہ ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے، تو آپ کو جواب ملے گا کہ رمضان۔ عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، لیکن رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا۔ عام دنوں میں ایک رکعت نماز پڑھیے تو 10 رکعت کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان میں ایک رکعت نماز پڑھیے تو 70 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ اور نیت اگر اچھی ہو تو اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے کو یہ فضیلت کیسے ملی، کیوں ملی؟ اس لیے ملی کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ آپ دیکھیں کہ رات روز آتی ہے، سورج نکلا تو ڈوبے گا بھی، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کو سب سے بڑی فضیلت اس لیے ملی کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ لیکن رمضان کے دن میں یا رات میں قرآن کب نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے رات میں قرآن نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ رات میں نازل ہوا۔ اس رات کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ قرآن کریم کی برکت سے۔ اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو بھوکے اور پیاسے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ۔ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان کا مطلب بھوکے رہنا، پیاسے رہنا۔ معاف کیجئے، ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ روزہ ہم اپنے فائدے کے لیے رکھتے ہیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی روزہ رکھ کر کے ہم غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہے ہیں، تو معاف کیجئے، ہمیں اور آپ کو بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتا ہو، غلط کام کرتا ہو، غلط باتیں منہ سے نکالتا ہو، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، وہ اپنی پانی چھوڑ دے، اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا رجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود ان کے نامہ اعمال میں ایک روزہ بھی نہیں لکھا جاتا، بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ وَرُبَّ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قَائِمٍ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے نامہ اعمال میں
ایک رات کی تہجد یا ایک رات کی تراویح بھی نہیں لکھی جاتی ہے، ان کے نامہ اعمال میں صرف راتوں کو جاگنا لکھا ہوتا ہے۔ تو رمضان میں سب سے پہلے اپنی عادتوں کو درست کر لیجئے میرے بھائی، اور اپنے نوجوان ساتھیوں سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ہو سکے پاسبل ہے، اگر ہم اور آپ چاہیں، ہو سکے تو ایک مہینہ تھوڑا موبائل سے دوری رہیں، اس موبائل سے دوری بنا کر رکھیں۔ اس موبائل نے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس موبائل نے آج ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے، اس موبائل نے حاجیوں کے حج برباد کر دیا ہے، عمرہ کرنے والوں کے عمرہ کو برباد کر دیا ہے، صدقہ اور خیرات کرنے والوں کے صدقہ اور خیرات کو اس موبائل نے آج برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ حدیث سن لیجئے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ موبائل کس طریقے سے ہماری نیکیوں کو کھا رہا ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حضرت توبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ نبی نے نیکی کا نام نہیں لیا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ اب جتنی بھی نیکی ہم اور آپ جس کو بھی نیکی سمجھتے ہیں اس کو یہاں پر ذکر کر دیجئے، مینشن کر دیجئے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، حج ہے، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آئے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی تمام نیکیوں کو ہوا کی طرح اڑا دے گا، اس کی ایک بھی نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ صحابہ ڈر گئے کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا ہے اور ایک بھی نیکی کام نہیں آ رہی ہے، صحابہ ڈر گئے۔ حضرت توبان رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، اے اللہ کے نبی سبہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی ان بد نصیبوں کے بارے میں آپ ہمیں کھل کر بتا دیجئے، وہ کون بد نصیب ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے مگر اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اے اللہ کے نبی ان بد نصیبوں کے بارے میں ہمیں کھل کر بتا دیجئے، کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا ہمیں ان کا نام بتائیے تاکہ ہم ان پر فتویٰ لگا دیں۔ آج ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ ہم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق نصیب نہیں ملتی ہمیں اور ہم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہیں میں سے ہوں گے، وہ تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، وہ تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے، وہ تمہاری طرح روزہ بھی رکھیں گے، وہ تمہاری طرح صدقہ اور خیرات بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، بس ایک بات کی کمی ہوگی، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ خلوت میں ہوں گے تو وہ حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، بظاہر تو بڑے نیک ہوں گے، بظاہر تو روزے دار بھی ہوں گے، بظاہر تو وہ نمازی بھی ہوں گے، لوگوں کے سامنے تو وہ بہت نیک ہوں گے، لیکن جب وہ اکیلے میں ہوں گے تو ان سے بہت سارے گناہ سرزد ہوں گے۔ یہ لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان سے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور زیادہ تر گناہ اسی اینڈرائیڈ موبائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے بھائی، جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان کا گھر ہے،
اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف کھانے پینے اور موج مستی کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان میں جو پاس ہو گیا وہی جنت میں جائے گا۔ محترم حضرات، رمضان کے مہینے کی ایک خاصیت اور بھی ہے، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اس عظیم الشان مہینے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، جب ماہ رمضان آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون جسے ام سنان کہا جاتا ہے کہا، تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے سواری کے نہ ہونے کا عذر پیش کیا، تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا، فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کی قضا ہے، یعنی جو شخص میرے ساتھ حج نہیں کر سکا وہ اگر رمضان میں عمرہ کر لے تو گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی توفیق دے۔ اب میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں اس رمضان کے مہینے میں خلوص و نیت کے ساتھ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔